السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہمارا جو ٹاپک ہے دیٹ از امپیکٹ آف ڈسٹرکشن آف فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف. آج ہم دیکھیں گے یہ جو فارسٹ ہمارے جو ہے ان کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے، یعنی کہ یہ جو ڈسٹرکشن ہو رہا ہے ان کا ہمارے انوائرمنٹ پہ کیسا ان کا پڑتا ہے، یہ کیسے ڈسٹرکٹ ہو رہے ہیں، ان کا امپیکٹ ہمارے انوائرمنٹ پہ کیسے پڑتا ہے. تو اب ہم دیکھیں گے یہ جو ویڈیو ہے، لاسٹ ویڈیو ہم نے آپ نے دیکھا کہ ڈپلیشن آف فارسٹس کیسے ہوتا ہے، اس کے فیکٹرز کیا ہے، اس کے لیے ریسپانسبل ہے. اب ہم دیکھیں گے جو یہ ہمارے نیچرل فارسٹس ہیں یہ کیسے مطلب ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، اس پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے انوائرمنٹ پہ. پہلا ہم دیکھیں گے انٹروڈکشن اس کا. جو ہاف آف نیچرل فارسٹس آر گون، یعنی کہ جو ہمارے ہاف آف فارسٹ نیچرل فارسٹ وہ ختم ہوئے ہیں. وہ کیسے ہوئے، وہ آپ نے دیکھا کیسے ختم ہوئے، ان پہ کیا فیکٹرس ہیں. جیسے اسی طرح 1/3 آف ویٹ لینڈ ڈرینڈ آؤٹ. جو ہمارا ویٹ لینڈ ہے 1/3 آف ویٹ لینڈ دیٹ ہیز بین ڈرائیڈ آؤٹ. سمجھ آیا؟ بیکاز آف دس ڈسٹرکشن آف فارسٹ یہ امپیکٹ پڑتا ہے. اسی طرح 70% آف سرفیس واٹر باڈیز آر پولوٹیڈ. جو ایسے کہ ہمارے لیکس ہے، ریورس ہے، 70% ریورس جو ہے لیکس ہے وہ پولوٹیڈ ہے، خراب ہو چکی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے دیز آر بیکاز آف دس امپیکٹ آف ڈسٹرکشن آف فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف سے ہوتا ہے. فارسٹ اور وائلڈ لائف ہوئی اسی کا امپیکٹ پڑتا ہے. یعنی کہ یہ جو ہے یہ ٹاپک جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا ہے. پہلے ہم نے انٹروڈکشن دیکھا، اس کے بعد اور بھی کچھ امپیکٹس ہے جن کی وجہ سے یہ ڈسٹرکشن آف فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ہوتا ہے. تو پہلے ہم جو ہے مطلب یہ ہے 70% آپ نے دیکھا جو سرفیس آف واٹر باڈیز اٹس آلسو گیٹ پولوٹیڈ. 40% مینگروز وائپڈ آؤٹ. مینگروز آپ نے پڑھا تھا لاسٹ چیپٹر، یہ لاسٹ ٹاپک میں. وہ کوسٹل ایریاز میں پائے جاتے ہیں، ان کو مینگروز پائے جاتے ہیں جن کے جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کے روٹس کیا ہوتے ہیں، سبمرجڈ ہوتے ہیں انٹو واٹر. یہ وائپڈ آؤٹ ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے، ہمیں اس میں کیوں مطلب پریشان ہونے کی ضرورت ہے. جیسے کہ ٹائڈس وغیرہ آتے ہیں، سائیکلونس آتے ہیں، یہ جو وہاں پہ مینگروو جو ہے وہ دیوار کا کام مطلب کرتے ہیں. وہ ویوز کو روک کے رکھتے ہیں، دیوار کا کام کرتے ہیں. یعنی کہ وہ وہاں پہ سولجرز کی طرح وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اس سی باڈیز پہ. سمجھ آیا؟ اسی طرح مطلب وہ دے آر نون ایز اسپنج آف دس آر ہارٹ آف دس اوشن. یعنی کہ وہ بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارو کرتے ہیں اور آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن یہ جو 40% مینگروز ہے وہ پولوٹ ہو چکے ہیں اور وہ وائپڈ آؤٹ ہوتے ہیں. وہ اس کا کارن کیا ہے، کیونکہ جو ریورس پانی مطلب اس میں ڈپ ہوتا ہے، اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں. دیٹ مینز یہ مینگروز جو وہ سروائیو نہیں کرتے ہیں. یعنی ادر نیچرل فارسٹ چلا گیا، ویٹ لینڈس 1/3 ختم ہو چکا، ڈرین 70% واٹر باڈیز ختم، یہ پولوٹیڈ ہوئے. 40% مینگروز وائپڈ آؤٹ ہوئے. اسی طرح تھاؤزنڈس آف اسپیشیز آر ہیڈنگ ٹورڈس ایکسٹینشن. یعنی کہ تھاؤزنڈس آف اسپیشیز ایکسٹینشن کی طرف جا رہے ہیں. سمجھ آیا؟ اگر اسی طرح یہ ڈپلیشن ڈسٹرکشن ہوتا رہا وائلڈ لائف اور فارسٹ کا، کہیں نہ کہیں یہ اب ہیومن بینگس کے سروائیو پہ بھی امپیکٹ پڑے گا. سمجھ آؤ؟ یہ آپ امپیکٹ کے پوائنٹس میں لکھ سکتے ہو. اگر دیز آر دا امپیکٹس آف دیز آر دا ریزلٹس آف ڈسٹرکشن آف وچ وی آر کریٹنگ بائی فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ڈسٹرکشن. سمجھ آیا؟ اسی کے ساتھ ساتھ مطلب یہ جو ہے مین پارٹ اس کا آپ کا، اگر کبھی مطلب کیا کہ یہ ڈسٹرکشن اگر ہم دیکھیں گے کیا یہ خالی بایولوجیکل ایشو ہے. یہ ڈسٹرکشن یہ خالی بایولوجیکل ایشو نہیں ہے، یا اس کو بولیں گے جیوگرافل ایشو نہیں ہے. مطلب یہ جیوگرافل یا بایولوجیکل ایشو نہیں، اسی تک لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ اٹ از بینگ فار مور دین دیٹ. یعنی کہ وہ کیا ہے، لاس آف کلچرل ڈائیورسٹی. جو ہمارا کلچرل ڈائیورسٹی ہے اس پہ بھی اس کا امپیکٹ کیسے ہماری لائف سٹائل پہ پڑتا ہے. یہ جو لائف فارسٹ وائلڈ لائف ڈسٹرکٹ ہو رہا ہے اس کے کیسے ہمارے فیملیز پہ امپیکٹ پڑتا ہے، ہمارے کلچر پہ کیسے پڑتا ہے. ان ساری چیزوں کو ہم یہ نیکسٹ ہمارا اس کا ہے امپیکٹ دیکھیں گے. جو یہ ہم اس کا مطلب ہم ادر ڈائمینشن دیکھیں گے وہ کیا ہے. سمجھ آیا؟ تو ہم دیکھیں گے. اب یہ ہم نے دیکھا یہ فزیکل ڈائمینشن ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب کلچرل ڈائمینشن کیسے ختم ہوتا ہے، لاس آف کلچرل ڈائیورسٹی. یہ میں نے ایک تھوڑا سا ڈائیگرام بنایا ہے، اس سے آپ کو تھوڑا سا سمجھ آئے گا، آپ کو کنیکٹ کریں گے. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، ہمارا کلچر ہوتا ہے. جو ہمارا کلچر ہے، ہماری مطلب جس میں ہم رہتے ہیں کلچر میں، وہاں پہ انڈیجینس اینڈ ادر فارسٹ ڈپینڈنٹ کمیونٹیز ہوتی ہیں. یعنی واٹ آر مینڈ بائی دس انڈیجینس اینڈ ادر فارسٹ کمیونٹیز.
بیسیکلی جو یہ کمیونٹیز ان میں ٹرائبل کمیونٹیز آتے ہیں اور دوز پیپل وچ آر ریسائڈڈ نیئر فارسٹس، ان کا لائف اسٹائل کس پہ ڈپینڈ ہوتا ہے؟ فارسٹس پہ. ایسے لوگ جو مطلب ان کا سارا سامان وغیرہ کہاں سے لاتے ہیں؟ فارسٹ سے. کھانا سب کچھ ان کو وہیں، فوڈ اور اینیملز کے لیے سب کچھ ان کو وہیں سے ملتا ہے. میڈیسنل پلانٹس ان کو ملتے ہیں، پھر ان کو بیچتے ہیں. یعنی کہ اس طرح سے یعنی کہ وہ وہاں پورا ڈپینڈنٹ ہے اس فارسٹ پہ. یعنی کہ ان کا جو ڈپینڈنس ہے یعنی کہ وہ فارسٹ کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. سمجھ آیا؟ یہ ان کا ایک کلچر ہے. یہ اسی کلچر میں جن کو آدیواسی کہتے ہیں یا ٹرائبل سوسائٹی ہوتی ہے. یہ ٹرائبل سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ فارسٹ میں رہتے ہیں. ان کا جو ریسورس ہوتا ہے اس کو انٹریکٹ کرنا اور اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں. لیکن جب ہم فارسٹ کو ڈسٹرکٹ کریں گے، ڈپلیٹ کریں گے، اس کے چلتے کیا ہونے والا ہے؟ ان کی لائف فارم پہ امپیکٹ پڑے گا. سمجھ آیا؟ یعنی کہ آپ دیکھیں جو یہ ٹرائبلس کرتے کمیونٹیز پروٹیسٹ کرتے ہیں، ان کو ڈسپلیس ہونا پڑتا ہے کیونکہ ان کو وہاں پہ جگہ نہیں ہوتی ہے. مطلب کیونکہ اس کے لیے ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ ہیومن بینگس ہی. کیونکہ ہم لوگوں نے ڈسٹرکٹ کیا ہے اس انوائرمنٹ کو، اور اس کا اثر انہیں ٹرائبلس پہ پڑتا ہے. ان کی ڈپینڈنس زیادہ کس پہ ہوتی ہے؟ اسی فارسٹ ہوتے. سمجھ آیا؟ یعنی کہ ان کا وہ ایک کلچر ہے، ان کی جو کلچرل ڈائیورسٹی وہ ختم ہونے لگی. یعنی کہ دس از این امپیکٹ آف دس وائلڈ لائف فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف آن دس کلچر. سمجھ آیا؟ اب ہم کلچر سے ہی کنیکٹ کریں گے. جو گھر میں جو میل ہوتا ہے، ہم کلچر کیا کہتے ہیں؟ جو گھر میں ہمارے میل ہوتے ہیں وہ مطلب وہاں وی آر لیونگ ان اے میل ڈومیننٹ سوسائٹی. وہاں ہمارے گھر میں ہیڈ کون ہوتا ہے؟ میل. وہ مطلب وہ اپنی اکنامک یہ ایکٹیویٹیز میں لگا ہوا رہتا ہے، پیسہ کماتا ہے، فارمنگ وغیرہ جو کرتا ہے یا بزنس کچھ اور کرتا ہے. یعنی اس کے علاوہ جو وومن ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ گھر کا کام یہ دھیان رکھتی ہے. وہ سیکنڈری کام کرتے ہیں، فوڈر کلیکشن آف فوڈس وغیرہ، یہ اسی وومن کا کام ہوتا ہے. یہ جو وومن ہے اس پہ بھی بہت ہی ہائیلی افیکٹ ہوتا ہے بیکاز آف دس ڈسٹرکشن ان فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف. ان کا ہم اگر یہ کرتے ہیں کلچر کی بات کرتے ہیں، پانی وغیرہ لاتے ہیں، فوڈس وغیرہ. سمجھ آیا؟ تو لیکن یہ جو وومن پہ اس پہ پورا امپیکٹ پڑتا ہے، مطلب دیز آر دا سیکشن وچ آر ہائیلی افیکٹڈ بائی دس ڈپلیشن آف دس ڈسٹرکشن آف دس فلورا اینڈ فونا. ہاؤ؟ لیٹ اس سی. اب کیا ہوتا ہے جب وومن کو جب یہ ساری سیکنڈری ایکٹیویٹیز اس کو کرنے ہیں، ریسورسز کو باہر سے لے کے آنا ہے اپنے گھر تک، تو اس میں اس کے چلتے کیا ہوتا ہے؟ وومنس کو نیچرل یہ جو ہے نیچر سے اس کو انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. اس کو باہر جانا ہے، نیچرل انٹریکٹ، پانی بھر کے لانا ہوتا ہے، فوڈ لانا ہے ان کے لیے، کیٹلز کے لیے. جب ڈسٹرکشن ہو رہا ہے، ڈپلیشن ہو رہا ہے فارسٹ ریسورسز کا یا وائلڈ لائف ریسورسز کا، واٹر باڈیز بھی آتی ہے اس میں، پلانٹس بھی آتی ہے، تو اس کو پانی بھرنے کے لیے دور جانا پڑتا ہے. پھر اگر اس کو ریسورس کلیکٹ کرنا ہے چولہا جلانے کے لیے، اس کو لکڑی لانا ہے، اس کو اب زیادہ دور جانا پڑے گا. تو اس کی نو شی از ریکوائرڈ ٹو لانگ ڈسٹینس. اس کو کہاں پہ جانا پڑتا ہے؟ لانگ ڈسٹینس پہ. سمجھ آیا؟ یعنی کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی ہیلتھ پرابلمس ہوتی ہے. جب وہ لمبا ڈسٹینس، اس کی ہیلتھ پرابلمس ہوتی ہے، سائیکلک پروسیس ہوتی ہے. اس کے لیے اس کو زیادہ سمے لگے گا، زیادہ ٹائم لگے گا. ورک فرام ہوم، وہ گھر سے باہر رہے گی. یعنی اس سے کیا ہوگا؟ نگیٹو پوائنٹس کیا آئیں گے؟ اس سے اس کو ہیلتھ پرابلمس ہوں گے. اسی طرح وہ باہر رہے گی زیادہ. جو مطلب یہاں انڈیا پہ زیادہ یہ مطلب فوڈ ہیبٹس اچھے نہیں ہے، نیوٹریشن اچھے نہیں ہے، ان کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو دیٹ مینس اس کو ہیلتھ پرابلمس ہوتی ہے، زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، ہیلتھ پرابلمس ہوں گے، ٹائم بھی زیادہ لگے گا. تو اس کے چلتے کیا ہوگا؟ جب وہ زیادہ ٹریول کرے گی، زیادہ مطلب ٹائم تک باہر رکھے گی، تو اس کے جو بچے ہیں گھر میں تو ان پہ وہ دھیان نہیں رکھ پائے. یعنی نیگلیجنس آف ہوم اینڈ چلڈرن. پھر ایک اور سوسائٹی میں پرابلم کریٹ ہوتی ہے. وہ جو بچہ ہے اس کو صحیح پرورش نہیں ملتی ہے، وہی ایک سوسائٹی کے لیے لائبلٹی بن جاتا ہے. سمجھ آیا؟ تو یہ ایک سائیکلک مومنٹ ہے. یہ جو وومن ہے، وومن وچ از ہائیلی افیکٹڈ ڈیو ٹو بائی دس ڈسٹرکشن اور فارسٹس اینڈ وائلڈ لائف یا فلورا اینڈ فونا. آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہوا ہوگا کہ کس طرح سے یہ وائلڈ لائف کٹنے سے یا فارسٹ کرنے سے ہماری سوسائٹی پہ بھی کیسے یہ امپیکٹ پڑتا ہے. خالی بایولوجیکل اور فزیکل یہ نہیں ہوتا ہے مطلب امپیکٹ، بلکہ کلچرل. اسی طرح انوائرمنٹل ڈسٹرکشن.
جب ہمارا یہ ماحول خراب ہوگا، سمجھ آیا، اس سے کیا ہوگا، یہ ہم مطلب جب مطلب جو ہماری انوائرمنٹ ہے اس سے چلتے انوائرمنٹل ڈسٹرکشن ہوا. انوائرمنٹل ڈسٹرکشن مطلب یہ ایک ایگزامپل ہے اس کی. ڈیفارسٹن ہوگا، پیڑوں کا کٹ جانا. جب پیڑ کٹ جائیں گے، پیڑ کم ہوں گے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، پلانٹس جو ہوتے ہیں، ٹریز جو ہوتے ہیں، وہ پوٹینشیل ایجنٹس ہوتے ہیں فار رین فال. یہ آپ کو پتہ ہے، جتنے بھی پیڑ ہوں گے اتنے اچھے بارش ہوں گے. تو بارش نہیں ہوں گے، ڈیفارسٹ ہوں گے، بارش نہیں ہوں گے تو ڈراؤٹ ہو جائے گا. سمجھ آیا، سوکھا پڑے گا. یا الٹا جو ہوگا، پیڑ مطلب پیڑ کیا کرتے ہیں، وہ سرفیس رن جو پانی ہوتا ہے وہ بہہ کے جاتا ہے. مطلب وہ اس کو روٹس تھرو کے ہولڈ رکھتے ہیں. جب آپ پلانٹس ہی نہیں ہے، کٹ چکے ہیں، تو اس سے کیا، پانی تو آئے گا نہیں، سوکھا پڑے گا. اگر اب آئے گا بھی، کچھ پیڑ نہیں ہے، وہ کیا اس کو کرے، وہ پکڑے گا اس کو، وہ مطلب پھر فلڈ آئے گا. سمجھ آیا، یعنی فلڈس بھی آتے ہیں، ڈراؤٹس بھی آتے ہیں. اسی طرح یہ ڈیفارسٹیشن کا ایک امپیکٹ پڑتا ہے. ایون فلڈس یا ڈراؤٹس ہوں گے، اس سے چلتے کیا ہوگا، فلڈس آئے، ڈراؤٹس آ رہے ہیں. جو ایگریکلچرل ڈپینڈنٹ سوسائٹی ہے، جو کھیتی بسانے والے لوگ ہیں، ان کو غریبی کا سامنا پڑے گا، یعنی پوورٹی آئے گی. سمجھ آیا. تو اس کے چلتے کیا ہوگا، جو غریبی ہوگی، ان کی جو کوالٹی آف لائف ہے، کوالٹی آف لائف وہ ڈگریڈ ہو جائے گی. سمجھ آیا، یعنی کہ ان کا اسٹینڈرڈ آف جو لیونگ ہے وہ خراب ہو جائے گا. یہ ساری جو پریشانی ہے، یہ ساری پریشانی ان کن کارنوں سے ہوتی ہے، اگر ہم اپنے جو اس فلورا اینڈ فونا جو ہمارا ہے، ان کو ڈسٹرکٹ کریں گے، ڈپلیٹ کریں گے، ان کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے. یعنی کہ اب ہم ایک سائیکلک پروسیس میں دیکھیں گے. لاس آف کلچرل ڈائیورسٹی ہو رہا ہے. کس طرح ہو سکتا ہے، وومن پہ کیسے امپیکٹ پڑتا ہے، پھر کیسے ہیلتھ کیسے پڑتا ہے، بچوں پہ کیسے امپیکٹ پڑتا ہے، ہوم پہ کیسے امپیکٹ پڑتا ہے. اسی طرح انوائرمنٹل ڈسٹرکشن ہو رہا ہے. یہ ایک کنٹینیوس سائیکل بنتا ہے، ہر ایک سائیکل میں جڑا ہوا ہوتا ہے. یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے پیڑوں کے کٹنے سے کہ ہمارے انوائرمنٹ میں مطلب یہ ختم ہو رہا ہے، بلکہ یہ پورے کلچر میں ہوتا ہے. کیونکہ یعنی ان کا لارجر امپیکٹ جو ہوتا ہے کلچرل، سوشل اینڈ دس انوائرمنٹل اور جیوگرافیکل لائف پہ بھی یہ سب کچھ امپیکٹ اس کا پڑتا ہے. سمجھ آیا. یہ ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا. اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ یہ جس طرح کے ہم نے اس کے مطلب امپیکٹس دیکھے، نگیٹو سائڈس دیکھے. اب یہ جو ہے مطلب یہ سبوں نے دیکھا ہے، گورنمنٹ نے دیکھا ہے، ورلڈ وائڈ یہ دیکھا گیا کہ کیا امپیکٹس پڑتے ہیں ڈسٹرکشن سے. تو اب دیکھیں کہ اس کو کنزرویشن کیسے کریں گے. کنزرویشن کے لیے کچھ سٹیپس لیے گئے یا نہیں لیے گئے، اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے. آئی ہوپ کہ ٹاپک آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو فار ٹوڈے.